کرو بلند آواز سے نعرہ حیدر علی، نعرہ حیدر علی، نعرہ حیدر علی، چاروں یار نبی دی عاشق، 12 ربیع الثانی کی شاہ جی میرے صدیق اکبر کا یوم صدیق ہے۔ پنجابی کا شاعر لکھتا ہے کہ چاروں یار نبی دی عاشق، کوئی نہیں ہے نہ چار یار نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اینا جان نثارا ورگا، ارے چاروں یار نبی دی عاشق، کوئی نہیں ہے نہ جان ورگا، نہ ہوسی نہ ہویا اینا جان نثارا ورگا، اور شان صدیق دی پوچھنے کو یار ہزار ورگا، شان صدیق تم کی پوچھنے ایک کو یاد ہزار ورگا۔ اس یار نے اللہ کے چہرے کو دیکھ کے تلاوت کی، اس آقا کریم پر نازل کیے گئے پاک کلام کی آیات بینات سے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں قاری القرآن، فخر القرآن، نجم القرآن، استاد القرآن، حضور قبلہ قاری ریاض احمد اللہ کے پاک کلام کی آیات بینات سے اس محفل کا آغاز کیا۔ قبلہ شاہ جی شاعر لکھتا ہے کہ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، میرے آقا کریم کا چہرہ اللہ نے پورے قرآن میں میرے آقا کی نعت فرمائی ہے۔ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن میرے آقا کی نعت ہے، ماشاءاللہ سارا قرآن میرے آقا کی نعت ہے۔ جب شاعر نے دیکھا کہ سارا قرآن میرے آقا کی نعت ہے، کہیں والضحیٰ کہا، کہیں واللیل اذا سجا کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مذاب کی آنکھیوں والا کہا، کہیں یاسین کے سہنے والا کہا، تو شاعر کے تڑپ کے بولا کہ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، ارے جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے، جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، شاہ جی جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، آپ کو دیکھتے ہوئے میرا آقا کا چہرہ اپنے تصورات میں لاتے ہوئے مصرے دے رہا ہوں، جس کا دل اجازت دے سبحان اللہ کہنا کہ جب میرے آقا کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے، سارا قرآن بے سے تلک میرے آقا کا خطبہ دکھائی دیتا ہے، سارا قرآن بے سسی تلک، سارا قرآن بے سسی تلک میرے آقا کا خطبہ دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر جب میرے آقا کا خطبہ سن لیا تو قبلہ آپ شاعر لکھتا ہے کہ اس لیے چوموں میں ہجر اسود کو۔ اب یہ مصرع سنیے گا، جو چاہتا ہے کہ آقا کے ذکر کا صدقہ، آقا کے یار کے اس پاک مہینے کا صدقہ ہجر اسود کا بوسہ نصیب ہو، وہ سبحان اللہ بولے کہ اس لیے چوموں میں ہجر اسود کو۔ قبلہ قاری صاحب آپ کی سماعتوں کی نظر ایک تلاوت آپ نے کی، ایک تلاوت صدیق اکبر نے گار میں کی، اس صدیق کا ذکر کہ اس لیے چوموں میں ہجر اسود کو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس لیے چوموں میں ہجر اسود کو، آپ کا بوسہ دکھائی دیتا ہے، اور یہ تیرے لیے مصرع دے رہا ہوں، اس لیے چوموں میں ہجر اسود کو کہ یہ آپ کا بوسہ دکھائی دیتا ہے، اور ساری کائنات مظفر کو، مظفر بات سے لکھتے ہیں ساری کائنات مظفر کو آپ کا حجرہ دکھائی دیتا ہے، ساری کائنات مظفر کو۔ نہ فقط محدود کرو میرے آقا کو مدینے میں، ہر عاشق کا دل مدینہ ہے، حضور اس میں بستے ہیں۔ آؤ میں آپ کے نعروں کی گونج میں بزم کے پہلے سرحد مصطفیٰ نجف سے کربلا سے آتا ہے، رحمانی صاحب، بابا سعید صاحب، جتنے عاشقوں نے آقا کی محفل سجائی ہے سب کا یہ عقیدہ ہے، بابا سعید صاحب جتنے عاشقوں نے یہ محفل سجائی ہے، قبلہ شاہ جی آپ کے قدموں کو چومتے ہوئے
اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. میں جملہ دے رہا ہوں کہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے. میرا جملہ سنیے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہاں ہمارا لنگر انہی ہستیوں کی بارگاہ سے آتا ہے, وہ بلند آواز سے سبحان اللہ بولے. میں جن چہروں کو نہیں جانتا کملی والے سب کے چہروں کو جانتے ہیں, سب کے نام جانتے ہیں, سب کے دل کے حال جانتے ہیں. ان کا ذکر سنیں, ان کی حال کا ذکر سنیں اور سبحان اللہ فرمائیے گا کہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے. کیوں بار بار آپ کو کہا جاتا ہے آقا کا درود پڑھو؟ کیونکہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے. ہم سنیوں کا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے. ارے مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے. ہم سنیوں کا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے. ارے مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے. ہم سنیوں کا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے. اور جب بھی پڑھتے ہیں درود میرے آقا کی ذات پر تو یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے. جب بھی پڑھتے ہیں درود میرے آقا کی ذات پر تو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے. تو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے. کیونکہ جب بارش نہ بندا مدینے دا والی کدی پار ساڈا سفینہ نہ ہوندا. بزرگوں کے لکھے ہوئے اشعار میں پیش کر رہا ہوں, پنجابی کے اشعار آپ کو سمجھ آ جائیں اور آپ کی سبحان اللہ اتنی بلند ہو کہ یاد رہے کہ اس محفل میں عاشقان مصطفیٰ نے سبحان اللہ فرمائی تھی. پنجابی کا شاعر لکھتا ہے کہ جب بارش نہ بندا مدینے دا والی کدی پار ساڈا سفینہ نہ ہوندا. قبلہ شاہ جی یہ جو زندگی ہے یہ ایک سفینہ ہے جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہا ہے. ہم نے اپنی میٹرک میں کہانی پڑھی تھی انگلش کی کتاب میں جس کا ترجمہ تھا میرے آقا کی سیرت محمدیہ بیان کی جا رہی تھی, جس میں ترجمہ آیا, ٹرانسلیشن آئی کہ میرے آقا کی جب آمد ہوئی تو یہ دنیا تباہی کے دہانے پر تھی. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, باپ کو دھکے دیے جاتے تھے, ماں کو منڈیوں میں فروخت کر دیا جاتا تھا. لیکن جب میرے آقا کی آمد ہوئی ماں کے قدموں تلے جنت آ گئی. بولو بولو. جس کا یہ ماننا ہے کہ میری ماں کے پاؤں تلے میرے آقا نے جنت رکھی ہے وہ بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ آسم مدنی صاحب تشریف لا رہے ہیں, آپ کو میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. میرے آقا آئے, ماں کے پاؤں تلے جنت آ گئی. میں آخری مصرے دے رہا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ثنا خان کو دعوت. ماں کے پاؤں تلے جنت آ گئی, باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا گیا, بیٹی کو رحمت کا درجہ دیا گیا. تو شاعر کا قلم تڑپا قبلہ بابا جی, شاعر لکھتا ہے کہ جب بارش نہ بندا مدینے دا والی کدی پار ساڈا سفینہ نہ ہوندا. جب بارش نہ بندا مدینے دا والی کدی پار ساڈا سفینہ نہ ہوندا. نہ ہوندیاں کدی فضاواں معطر جے آقا دا سونا پسینہ نہ ہوندا. نہ ہوندیاں کدی فضاواں معطر جے آقا دا سونا پسینہ نہ ہوندا. اے چند تارے بے نور ہونے سارے جے ماں آمینہ دا نگینہ نہ ہوندا. جے اماں آمینہ دا نگینہ نہ ہوندا. اب تیری سبحان اللہ بلند ہو, اساں غریبانو ملنے سدار در تو دکے کہ دنیا تے اجمل مدینہ نہ ہوندا. اساں غریبانو ملنے سدار در تو دکے, کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا دنیا میں موجود ہیں تو مدینہ سب سے افضل ہے. میرے آقا روز محشر جنت الفردوس میں ہوگے تو جنت الفردوس سب سے افضل ہے. جے وارث نہ بندا مدینے دا والی کدی پار ساڈا سفینہ نہ ہوندا.
نہ ہوندیاں کدی فضاواں معطل جی آقا دا سونا پسینہ نہ ہوندا اے چند تارے بے نور ہونے سی سارے جے ماں مینا دا نگینہ نہ ہوندا اساں غریباں ملنے سی در در تو تکے جے دنیا دی اجمل مدینہ نہ ہوندا جے دنیا دی اجمل مدینہ نہ ہوندا آؤ نعرہ بلند کرو آپ کی سماعتوں کی نظر بدل کے خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ سامنے فقیر درویش بیٹھے ہیں میں صرف یہ ایک ربائی پیش کرنے کے لئے غلام محی الدین شاہ صاحب کو دعوت پیش کروں گا کہ عقیدہ دلان والا میرے جملے سنیے گا آپ کو مسکراہٹ پہ قربان جاؤں قبلہ بابا جی یہ جو شہزادے بیٹھے ہیں ان کے لیے آپ نے خصوصی دعا فرمانی ہے کیونکہ وہ بابا جی کا شعر ہے اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا اے تن چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں قبلہ آپ کیوں بیٹھے تھے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ بابا جی کو دیدار فرما رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اپنے دل میں ایسی چاہ لاؤ کہ مرشد سامنے ہو تو اتنی خوشی ہو کہ جیسے ہم نے حج کیا ہے بولو بولو اگر ہم بغیر مائک کے اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں آپ کو سبحان اللہ پیش کرنی چاہیے بابا جی آپ کو دیدار کرتے ہوئے جی آپ اپنا دیدار کرواتے ہوئے آپ کو میں آپ کی نظر مصر کر رہا ہوں کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں لونو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں لونو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں ایک کھولا ایک کجا ہوں اور مرشد دا دیدار بے باہو میں نو لکھ کروڑا حجا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر مرشد ویکھ نہ رجا ہوں لونو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں ایک کھولا ایک کجا ہوں مرشد دا دیدار بے باہو میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں جب فقیر کی یہ بات سن کے تکلیف ہونے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر شاعر بولا شاعر کی قلم تڑپی آپ لکھتے ہیں آدھے نال فقیران دلان والا بابا جی آپ کی مسکراہٹ پہ قربان جاؤ آپ سے دعا لینے کے لیے آدھے نال فقیران دلان والا آدھے نال فقیران دلان والا میں فقیروں کی قدم ڈھونڈتے ہوئے الفاظ پڑھ رہا ہوں بابا جی آپ کی فیض سے آپ کے کرم سے میں نے یہ مصرع پڑھا نشاد پروانیاں آسانہ پہ میرا رب کعبہ کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا اتنی محبتیں پیش کی گئی نگلا پیر صاحب کی جانب سے میں چاہتا ہوں ایک دفعہ وہ ماحول یہاں بن جائے میرا مصرع سنیے گا آدھے نال فقیران دلان والا آدھے نال فقیران دلان والا آدھے نال فقیران دلان والا موٹے منہ ٹکدا کبھی بچدا نہیں آدھے نال فقیران دلان والا موٹے منہ ٹکدا کبھی بچدا نہیں آدھے نال فقیران دے لان والا موٹے منہ ڈگدا کدی بچدا نہیں جھوٹا جنہ بھی چاتر چلاک ہوئے میرے مرشد دی نظر تو بچدا نہیں میرے مرشد دی نظر تو بچدا نہیں آدھے نال فقیران دے لان والا آدھے نال فقیران دے لان والا موٹے منہ ڈگدا کدی بچدا نہیں جھوٹا جنہ بھی چاتر چلاک ہوئے میرے پیر دی نظر تو بچدا نہیں اور نامقول بندے نے استاد بن بن پتہ جنہ نو ہیرے تے کچدا نہیں پتہ جنہ نو ہیرے تے کچدا نہیں اور محمد علی سجن لکھتے ہیں کتے پونکٹ زمانے دے لکھ سجن سبحان اللہ جب ہم فقیروں کی شہنشاہی دیکھی نا سبحان اللہ دنیا کے تخت پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہے آقا جن کا تیری گلی میں محمد علی سجن میں آخری مصرع محمد علی سجن نے اپنا قلم توڑ دیا یہ لکھ کر کے کتے پونکٹ زمانے دے لکھ سجن آپ کو سبحان اللہ ایسی ہو کہ جس کو فقیر نے نوازا ہے کتے پونکٹ زمانے دے لکھ سجن محمد علی سجن لکھتے ہیں کتے پونکٹ زمانے دے لکھ سجن ارے کتے پونکٹ زمانے دے لکھ
सज्जन आटा कदे फकीर दा कटदा नहीं आटा कदे फकीर दा कटदा नहीं। और सामने मुहतरम